الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. آج کے درس کا عنوان ہے کہ حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. یعنی فرشتوں کے اوپر اللہ کے کلام کا خوف اور اللہ کی ہیبت اور عظمت اور کبریائی کا اثر کس قدر ہوتا ہے اسی سے متعلق آج درس ہے، اور اس بارے میں 2 حدیثیں بھی پیش کی گئی ہیں. یعنی سورہ سبا آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا کہ حتی اذا فزع عن قلوبهم، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. آسمان و زمینوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو ایک ذرہ برابر ملکیت نہیں ہے، نہ اللہ کے پارٹنرشپ ہے، نہ اللہ کے کوئی مددگار ہے، نہ اللہ کے یہاں کوئی سفارش کر سکتے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو. حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ انبیاء اور ملائکہ بھی بغیر اجازت کے سفارش نہیں کر سکتے. اور وہ عظیم مخلوق جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، جو گناہ اور معصیت نہیں کرتے، اللہ کے احکام پر چلتے ہیں، یعنی جنہیں ہم ملائکہ کے نام سے جانتے ہیں، جو ایمان کا اہم ترین ایک رکن ہے، ان کا حال یہ ہے کہ حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اللہ کی ہیبت اور اس کا خوف جب کم ہوتا ہے، یعنی جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں تیرے رب نے کیا کہا، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے حق فرمایا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہی بلند و بالا ہے اور وہی بہت بڑا ہے. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا حکم صادر فرماتا ہے، آسمان میں اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو فرشتے اللہ کے کلام کو سن کر بے ہوش ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے پہلے حضرت جبریل کو ہوش آتا ہے، جس کی حدیث ابھی بعد میں پیش کی جائے گی. تو وہ پوچھتے ہیں کہ تیرے رب نے کیا کہا، تو کہتے ہیں اللہ نے حق فرمایا، کیونکہ اللہ کی ذات حق ہے، اس کا دین حق ہے، اس کا کلام حق ہے. وہ العلی الکبیر، اور وہ بلند و بالا ہے. یعنی اللہ بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بھی عرش پر مستوی ہے. عرش سارے مخلوق کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ فوق العرش، اور اللہ عرش کے اوپر، اللہ کی ذات عرش پر ہے، اور اس کا علم ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم. اللہ کا عرش پر مستوی ہونا معلوم، لیکن اس کی کیفیت نہیں معلوم. ذات کے اعتبار سے وہ سب سے بلند ہے، اللہ کے اوپر کوئی نہیں. نمبر 1 علو القہر علو القدر، اللہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی، اپنی خوبیوں کے اعتبار سے بھی بلند و بالا ہے، اور اپنے دبدبے اور قہر کے اعتبار سے بھی اس کا حکم ساری مخلوق پر نافذ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ علی ہے، علو الذات وعلو القدر وعلو القہر، یعنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اور اللہ صفات کے اعتبار سے بھی، قدر اور منزلت کے اعتبار سے بھی اللہ بلند ہے. اس کی تمام صفات بلند و بالا ہیں، اور اللہ اپنے فیصلے کے اعتبار سے بھی اور اپنی عظمت کے اعتبار سے بھی بلند ہے. اس کا فیصلہ سب سے اوپر. اس آیت کریمہ میں چند مسائل ہیں. نمبر 1، اللہ نے مشرکین پر رد کیا کہ وہ فرشتے جو نور سے پیدا ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، جو معصیت نہیں کرتے، جو اللہ کے مقربین ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا اس قدر خوف ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں. جب وہ خود اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں تو ان کی عبادت کیسے کی جائے گی، انہیں سجدے کیسے کیے جائیں گے، انہیں رکوع کیسے کیا جائے گا، ان کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلایا جائے گا. وہ بے بس اور مجبور ہیں، اللہ کے سامنے وہ بھی بے بس مجبور ہیں. جب اتنی بڑی مخلوق بے بس اور مجبور ہے تو ان فرشتوں کے علاوہ دوسری مخلوق کی عبادت کرنا اور ان کو سجدے کرنا اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا
اور ان کے سامنے گڑ گڑانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. نمبر 1. نمبر 2، اللہ کے لیے صفت کلام کو ثابت کرنا کہ اللہ رب العالمین کلام فرماتا ہے. جس طرح انسان بات کرتا ہے، انسان کی گفتگو اور انسان کا کلام انسان کے شان نشان، اور اللہ کا کلام اللہ کے شان نشان. یعنی جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، فَكَمَا أَنَّ لِلَّهِ ذَاتًا لا يشبه الذوات فكما ان لله صفات لا تشبه الصفات. جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی کہ اللہ کیسا ہے، اسی طرح اللہ کی صفات کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، اور اس کی کوئی تشبیہ نہیں دی جا سکتی اس کی، اور اس کا کوئی توڑ نہیں پیش کیا جا سکتا. تو اللہ کلام فرماتا ہے جو اس کے شان نشان ہے، جو اس کی عظمت کے لائق ہے. نمبر 3، اللہ کے لیے صفت علو کا اثبات ہے، علو الذات، علو القدر، علو القدر. نمبر 4، اثبات عظمت اللہ کی لیے عظمت اور بڑائی اور کبریائی کا ثبوت اس آیت کریمہ سے کہ اللہ رب العالمین عظیم ہے، اس کا فیصلہ بھی عظیم ہے، اس کی ذات بھی عظیم ہے. اس کی عظمت کے سامنے ساری زمین اور سارا آسمان اور سارا مخلوق جھکا ہوا ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا. آسمان اور زمین کی ساری مخلوق قیامت کے عبد بن کر حاضر ہوں گی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہوں گی. یہ فرشتے سے متعلق قرآن کریم کی چند آیات ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا یخافون ربهم من فوقهم، سورۃ النحل. فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، یعنی اللہ سب سے اوپر ہے، سب اس کے نیچے ہیں. وہ فرشتے جو نور سے پیدا ہیں، جو مقربین ہیں، جو نیک اور صالح ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. سورۃ الانبیاء. بلکہ فرشتے اللہ کے نیک اور بزرگ مخلوق ہیں. لا يسبقونه بالقول، اللہ کی کسی بات سے آگے نہیں بڑھتے، بلکہ اللہ کی بات کی اتباع کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر عمل کرتے ہیں. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہ فرشتے غیب کا علم نہیں رکھتے، یہ مجبور ہیں اللہ کے سامنے، اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے. یعنی فرشتوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. جب فرشتوں کو نہیں ہے تو پھر دنیا کی کسی اور مخلوق کو بدرجہ اولا علم نہیں ہو سکتی جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کے مقربین ہے، جو تسبیح تحلیل میں مشغول ہے. انہیں جب غیب کا علم نہیں ہے تو دوسروں کا غیب کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلمون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. اور یہ فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں. اسی طرح اللہ نے فرمایا يسبحون الليل والنهار لا يفترون. رات و دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں. یہ فرشتے ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي، جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں رکوع و سجود میں. اور کس طرح رکوع و سجود میں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اطت السماء وحق لها ان طيب. پورا آسمان چرچراتا ہے اور آسمان کو چرچرانا چاہیے. وما فيها موضع 4 اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله. آسمان میں 4 فنگرز کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو. اللہ اکبر. والله لو تعلمون ما علم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. کیونکہ رأیت الجنت والنار، میں نے جنت بھی دیکھی اور جہنم بھی دیکھا. تو معلوم یہ ہوا فرشتے بھی اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. اگر یہ مشرکین تکبر کریں، اللہ کی عبادت سے انکار کریں، غیروں کو سجدہ کرنے والے، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے، غیروں کو اپنا قبلہ اور مرکز سے طاعت سمجھنے والے، سنو جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ مقربین ہیں، اور رات و دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں. وہ تھکتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان فرشتوں کے بارے میں کہا جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں سورہ مومن، سورہ غافر کی ابتدائی آیات میں.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه، جو فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں. اللہ عرش کا محتاج نہیں بلکہ عرش اللہ کا محتاج ہے، سب سے بڑی مخلوق. سبح اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں. یؤمنون به، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھی ایمان لاتے ہیں، انہیں بھی غیب کا علم نہیں ہے، ہر کچھ معلوم نہیں، وہ بھی ایمان لاتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، ایمان والے ہیں، بل جو جن اور انسان ہیں، یہ فرشتے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اللہ تیری رحمت ہر چیز کو شامل ہے. اللہ اکبر، تیرا علم ہر چیز کو شامل ہے، تیری رحمت ہر چیز کو شامل ہے. فاغفر للذین تابوا، توبہ کرنے والوں کی مغفرت فرما دے، جنہوں نے تیرے راستے کی پیروی کی. اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا، انہیں بھی جنت میں داخل فرما، اور ان کے باپ دادے کو اور ان کی بیویوں کو، ان کے بیٹوں کو، پوتوں پر پوتوں کو، سب کو اللہ جنت میں داخل فرما. تو یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، وہ فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں. اللہ اکبر. لہذا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و کبریائی کے ساتھ فرشتے کی بزرگی اور فرشتوں کی خوبیوں کا تذکرہ کیا، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، اللہ کی عظمت و کبریائی کا اعلان کرتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور اللہ کے کلام کو سن کر وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ اللہ کے کلام کی صفت ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پانچ پانچ ہو جاتا. ایک ہمارا حال ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ہمارا دل متاثر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. آئیے اس بارے میں جو حدیث ہے وہ بھی سن لیجئے کہ جس طرح فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، اسی طریقے سے یہ آسمان بھی اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی سے کانپتا ہے. آئیے صحیح بخاری ابو ہریرہ کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله او خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذ ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعض فوق بعض. وصفه سفيان بكفه وحرف ومدد بين أصابعه ويسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ولا حتى يلقيها حتى لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما لقاها قبل أن يدركه ويكذب معها 100 كذبة ويقال وليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. أخرجه البخاري حديث نمبر 4701. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں کو مارتے ہیں، اللہ کے قول کی عظمت و کبریائی کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے، گویا کہ چکنے پتھر پر زنجیر کی ایک خوفناک آواز پیدا ہوتی ہے، ایسی آواز پیدا ہوتی ہے. فرشتے جب اپنے پروں کو مارتے ہیں اللہ کے کلام کو سن کر، ایک آواز ہوتی ہے، اور یہ آواز اللہ کے کلام کی عظمت و کبریائی کی آواز ہے. جیسا کہ دوسری حدیث میں حتی اذا فزع عن قلوبهم، یہاں تک کہ جب ان کا خوف ختم ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں تیرے رب نے کیا کہا؟ تو کہتے ہیں اللہ نے حق فرمایا. ساتوں آسمان کی مخلوق، ساتوں آسمان کے فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی عظمت و کبریائی کا یہ اثر ہے، اور ان کے اوپر یہ کب کبھی طاری ہوتی ہے، یہ دہشت طاری ہوتی ہے. وہ العلی الکبیر، اور اللہ بلند بالا ہے، بلند ہے. فیسمع مسترق السمع، چوری چھپ کے سننے والے یہ شیطان اس بات کو سن لیتے ہیں، اور یہ چھپ کر شیطان سننے والے جس کی حدیث میں تشبیہ دی گئی، جیسا کہ سفیان بن عیینہ نے اپنی ہتھیلی کو ایسے کیا، یعنی شیطان زمین سے آسمان تک تانتا بتا ہوتا ہے، ایک شیطان کے اوپر دوسرا تیسرا ایسے نیچے، پہلے والا سنتا ہے، دوسرے کو بتاتا ہے، دوسرا سنتا ہے، تیسرے کو بتاتا ہے، اس طرح سنتا ہے، چوتھے کو بتاتا ہے، الی زمین سے آسمان تک. تو کیا ہوتا ہے اس بارے میں سن لیجیے. ہوتا یہ ہے یہاں تک کہ کوئی کچھ اچکتی ہوئی بات اگر فرشتوں کی سن لی اور تب
تہ بتہ ایک دوسرے کو بتاتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جادوگر اور یا کاہن کے پاس اس بات کو پیش کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انگارہ انہیں جلا کر خاکستر بنا دیتا ہے بات زمین پر آنے سے پہلے۔ اور کبھی ایسا ہوا کہ مان لیا کہ سب لوگ مر گئے، جل کے خاک ہو گئے، کچھ لوگ بچ گئے، تو جو آدمی بچ گیا اس نے بتا دیا، یعنی شہاب ثاقب آنے سے پہلے وہ بات اس نے جادوگر کو بتا دیا۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس میں 100 جھوٹ بھی لاتا ہے۔ 99 جو ہوتا ہے، 99 نہیں بلکہ 100 جھوٹ ہوتا ہے اور اس میں ایک سچ ہوتا ہے۔ 99 نہیں بلکہ 100 جھوٹ ہوتا ہے اور اس میں ایک سچ ہوتا ہے۔ اور ایک سچ کی وجہ سے 100 جھوٹ کی تصدیق کی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کیا فلاں نے، فلاں بابا نے، فلاں جوتشی نے، فلاں جادوگر نے، فلاں کاہن نے فلاں دن ایسا نہیں بتایا، فلاں دن ایسا نہیں بتایا۔ یونان کی فیصدق بِالتِلْکَ الْکَلِمَہ، اس ایک بات کی وجہ سے اس کے 100 جھوٹ کی تصدیق کی جاتی ہے جو آسمان سے سنا گیا۔ کہ اللہ کی حکمت اور مشیت ہے، اللہ چاہے تو پہنچ ہی نہ سکے، اللہ چاہے تو سن ہی نہ سکے، اور اللہ چاہے تو پورے لوگ جل کے راکھ ہو جائیں۔ لیکن اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک شیطانوں کو مہلت دی ہے۔ کبھی کبھی شہاب ثاقب انہیں جلا کر خاکستر کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی کچھ باتیں زمین تک آ جاتی ہیں۔ لیکن عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک سچ کو میں 100 جھوٹ پھیلانے کے لیے اور انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دیتے ہیں، اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں شیاطین، آسمان سے زمین تک۔ اور اس سے شیطانوں کی قوت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو کتنے اختیارات دیے ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود اللہ کی طاقت کے سامنے زیرو ہے، اور فرشتوں کی طاقت کے سامنے بھی زیرو ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا ذکر فرمایا، اس کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا تذکرہ فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث کے اندر یہ وہی مسائل ہیں جو مسائل پہلی آیت کریمہ میں کہ مشرکین پر رد ہے جو اللہ کے علاوہ فرشتوں کی اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ فرشتے خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کی عبادت کیسے کی جائے گی؟ جب اللہ فرشتوں کی عبادت نہیں ہوگی تو غیر ملائکہ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ نمبر 2 اللہ کی تعظیم کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ نمبر 3 اللہ کے لیے علو کا اثبات ہے، اور اللہ کے لیے صفت کلام کو ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ جو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کلام کرتا ہے لیکن اس کلام کی کیفیت ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹ آدمی کبھی سچ بول دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ 100 جھوٹ میں ایک سچ۔ تو کبھی کبھی سچے آدمی سے بھی جھوٹ ہو سکتا ہے۔ شیطان جو ہے سچے آدمی کی زبان پر بھی غلط بات جاری کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل کا قول ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹا آدمی بھی سچ بول دیتا ہے، لیکن اکثریت کا اعتبار کیا جائے گا۔ پتے کی بات کہہ جاتے ہیں کبھی دیوانے بھی، تو کبھی کبھی سچ بول دینے سے وہ سچا نہیں ہوتا بلکہ اکثریت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس لیے جو حدیث ہے نا، من قال فی القرآن برائے فقد اصاب فقد اخطا، کبھی عقلی اور منطقی طور پر غلط باتیں کرنے والے، قرآن کی تعویل کرنے والے، کبھی کبھی عقلی طور پر ان کی بات صحیح ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ غلطی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اکثر باتیں غلط ہوتی ہیں، کبھی کبھی سچ ہو جاتا ہے کہ اس کی صحیح بات بھی عقل کے میزان پر ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہے، وہ عقل کے میزان پر ہے، اور قرآن و سنت کی کوئی بات ان کی صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے باوجود بھی اسے کہا گیا کہ وہ بھی حق پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے حق پہ نہیں ہے کہ اس کی ایک دو بات تو صحیح ہوتی ہے لیکن اکثر باتیں غلط ہوتی ہیں، منطقی ہوتی ہیں، اٹکل پچو باتیں ہوتی ہیں۔ لہذا حق اور انصاف کی بات کرنے والے ہمیشہ انہی کا اعتبار ہوگا، اور یہ شیاطین اور جنات اور یہ جادوگر ان کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، یہ شیاطین جھوٹوں پر، گناہگاروں پر، کاہنوں اور جادوگروں پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے اسی کے بعد جو حدیث ہے، تیسری حدیث ذرا دیکھیے، عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الله ان يحيي بالامر تكلم بالوحي اخذت السماء من رجفه او قال رعدة شديدة خوفا من الله فاذا سمع ذلك اهل السماء صعقوا وخروا لله ساجدا فيكون اول من يرفع راسه جبريل فيكلم من وحي بما اراد الى اخر الحديث۔
نواس بن سمعان فرماتے ہیں صحابی رسول، حدیث ابن خزیمہ میں ہے، ابن ابی عاصم نے روایت کیا، اور اسی علامہ آجوری نے شریعہ میں اپنی کتاب الشریعہ میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کی وحی کرنے کا، چاہے انبیاء پر وحی کرے یا اللہ تعالیٰ زمین کے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، جب اللہ تعالیٰ وحی کا ارادہ کرتا ہے، جیسا کہ اس بارے میں وحی سے متعلق بھی بعض روایات ہیں، جیسے ابن عباس کی روایت ہے کہ جب لما وحی الجبار جل جلالہ یا محمد، جب جبار جل جلالہ یعنی اللہ تعالیٰ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی فرمائی تو اللہ نے دعا رسول من الملائکہ، فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بلایا یعنی جبریل علیہ السلام کو تاکہ اس وحی کو لے کر جائے. وسمعت الملائکۃ صوت الجبار، یہ فرشتے یہ ملائکہ جبار کی آواز سنتے ہیں، یہ تکلم الوحی جو اللہ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے. فلما کشف عن قلوبہم، یہاں تک کہ یہ فرشتوں پر جو ہیبت طاری ہوتی ہے اور بے ہوشی طاری ہوتی ہے، تو جب وہ ہیبت ختم ہوتی ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، تو کہتے ہیں اللہ نے حق فرمایا. علموا ان اللہ تعالی لا یقول الا حقا، اس وقت وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی اللہ رب العالمین کی یہ بات حق ہے اور اللہ کی ذات بھی حق ہے اور اللہ حق ہی فرماتا ہے. وانه منجز ما وعد، اور اللہ تعالی یقیناً پورا فرمانے والا ہے جو وعدے کو پورا کرتا ہے. ابن عباس نے کہا کہ وحی کی آواز کیسی ہوتی ہے، کصوت الحدید علی الصفا، جس سے چکنے پتھر پر پتھر کی زنجیر کی خوفناک آواز ہوتی ہے. فلما سمعوا، جب یہ فرشتے اللہ کی آواز کو سنتے ہیں، خروا ساجدا، سجدہ کرتے ہوئے جھک جاتے ہیں. فلما رفعوا رؤوسهم، اور جب اپنے سروں کو اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں تیرے رب نے کیا کہا، تو کہتے ہیں اور قالوا الحق، اللہ نے سچ کہا، وہی بلند و بالا ہے. اور جو آج کی جو حدیث ہے اس میں سنیے کہ اللہ تعالیٰ جب وحی فرماتا ہے اور وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے تو فرشتے تو بے ہوش ہوتے ہی ہیں، یہ ساتوں آسمان میں ہیبت طاری ہوتی ہے، ایک طرح کا خوف طاری ہوتا ہے، رعدۃ شدیدۃ، ایک طرح کی ہیبت طاری ہوتی ہے، پورا آسمان اللہ کے خوف سے کانپنے لگتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ان آسمانوں کے اندر بھی احساس و ادراک کی صلاحیت ہے. اس لیے کہا گیا کہ فلما بکت علی فما بکت علی السماء والارض، فرعونیوں کی موت پر آسمان و زمین نے آنسو نہیں بہائے. ابن عباس فرماتے ہیں نیک لوگ جو مرتے ہیں تو آسمان و زمین بھی روتے ہیں، یعنی اللہ نے اس کے اندر بھی ادراک کی صلاحیت رکھی ہے. اس لیے حدیث ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کی موت پر اللہ کا عرش ہل گیا. اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ، اللہ اکبر. فإذا سمعه السماوات، ساتوں آسمان کے فرشتے جب سنتے ہیں، صحقوا، بے ہوش ہو جاتے، وخروا للہ ساجدا، سجدے میں گر جاتے ہیں. فیکون اول من یرفع راسه جبریل، سب سے پہلے جسے ہوش آتا ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے. اللہ اکبر. ویکلم اللہ من وحی بما اراد، اور اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے جو چاہتا ہے. اللہ اکبر. یعنی بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن ہوش آتا ہے جبریل علیہ السلام کو، تو اللہ رب العالمین اپنی وحی سے کلام فرماتا ہے، کیونکہ وحی کو پہنچانے والے فرشتے کا نام جبریل ہے. جبریل علیہ السلام اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، پھر ثم یمر جبریل علی الملائکہ، پھر جبریل علیہ السلام ملائکہ اور فرشتوں سے گزرتے ہیں، ساتوں آسمان کے فرشتوں سے. کلما مر بسماء سألہ ملائکتها، ہر آسمان کے فرشتے سے گزرتے ہیں، فرشتے سوال کرتے ہیں تیرے رب نے کیا کہا ہے جبریل، کہتے ہیں جبریل قال الحق والعلی الکبیر، اللہ نے حق فرمایا، وہی بلند و بالا ہے، وہی بہت بڑا ہے. ویقولون كلهم مثل ما قال جبریل، جبریل علیہ السلام جو کہتے وہی بات. قال الحق والعلیم الکبیر، قال الحق والعلیم الکبیر، قال الحق والعلیم الکبیر، اللہ نے حق فرمایا، وہ بلند و بالا ہے، وہ کبیر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی دو عظیم صفت علی کا ذکر کیا گیا اور کبیر کا ذکر کیا کہ اللہ بلند و بالا بھی ہے، کبیر بھی ہے. سب اللہ کے سامنے صغیر ہیں اور سب اللہ کے سامنے نیچے ہیں، وہ سب سے اوپر ہے، اس کا فیصلہ سب سے اوپر ہے. وَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، جبریل علیہ السلام اللہ کی وحی کو لے کر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ تمام فرشتوں کی ڈیوٹی بٹی ہوئی ہے. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. کچھ فرشتے ہواؤں کے اوپر مسخر ہیں، کچھ بادلوں کے اوپر مسخر ہیں، جو بادلوں کو مارتے ہیں لاٹھی سے. اور اسی طریقے سے کچھ فرشتے ہیں جو ذکر کی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں. اور جبریل علیہ السلام انبیاء تک پیغام لانے والے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے فرشتے ہیں. تو اس حدیث کے اندر بھی من جملہ قرآن کی گزری ہوئی آیات اور حدیث کے اس میں بھی چند مسائل ہیں. نمبر 1 کہ اللہ کی عظمت و کبریائی کا بیان ہے، اور
فرشتے اور ساتوں آسمان کی مخلوق اللہ کے خوف سے کانپتی ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1، نمبر 2 مشرکین پر رد ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ جب ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، تمہیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی عظمت اور اس کی کبریائی کا اعلان ہے، اور یہ ہے کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے صفت کلام ثابت ہے جس کا ذکر کیا گیا، اور اللہ کی بلندی ساری مخلوق پر اللہ بلند و بالا ہے۔ فضل جبریل یعنی جبریل علیہ السلام کی فضیلت، جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے، اسی لیے جبریل علیہ السلام کو سب سے پہلے ہوش آتا ہے، اور جبریل علیہ السلام کی صفت اللہ نے بتایا، مطاع ثم امین، ان کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ امانت دار ہیں۔ اللہ نے علمہ شدید القوا کہا، اللہ نے کہا مضبوط قوت والے فرشتے ہیں، خوبصورت ہیں فرشتے، اور اسی سے یہ معلوم ہے فرشتوں کو اللہ نے پروں کے ساتھ پیدا کیا ہے، جیسا کہ سورۃ الملائکہ یا سورہ فاطر، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ الملائکہ اور سورۃ الفاطر۔ اللہ نے فرمایا جعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی، اللہ نے فرشتوں کو اپنا پیغمبر بنایا اور بازوؤں والا بنایا۔ اللہ نے ان کو پروں کے ساتھ پیدا کیا، کسی کو 2، کسی کو 3 اور کسی کو اس سے زیادہ۔ اور جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 600 پر دیے، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جبریل علیہ السلام کو معراج میں بھی دیکھا ان کی شکل میں، اور پہلی مرتبہ زمین پہ دیکھا جب وحی کا آغاز ہوا، اس وقت آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا جب انہوں نے ایک پر کو پھیلایا تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ تھی سب ڈھک گئی، آسمان کے کنارے ڈھک گئے۔ اور دوسری مرتبہ وہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کی رات میں جب انہوں نے اپنے ایک پر کو پھیلایا تو مشرق اور مغرب کے درمیان جتنی جگہیں تھیں قد اسود الافق، یعنی سارا آسمان کا کنارہ بھر گیا۔ جب فرشتوں کا یہ عالم ہے تو اللہ کی عظمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ مخلوق کی عظمت خالق کی عظمت پر دلیل ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں فرشتوں سے محبت کرنی چاہیے، اور فرشتے بھی مخلوق ہیں اور اللہ کے قانون کے تابع ہیں اور اللہ کے احکام پر چلتے ہیں۔ تو یہ آج کے درس سے متعلق یہ باتیں ہوئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام لوگوں کو احکامات سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انه یقول اہل السماء كلهم لانهم يسالون، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور جبریل علیہ السلام اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے ہیں، اور جو شیاطین جو آسمان میں چڑھتے ہیں وہ تہبتہ ہوتے ہیں، یعنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتے ان جنوں کو مارتے ہیں، شہاب ثاقب سے وہ جل کر وہاں ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی کوئی بچ گیا کوئی نہیں بچا۔ اور اس سے معلوم ہوا کاہن اور جادوگر جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کی زبان پر بھی کبھی سچ بات ثابت ہوتی ہے، حالانکہ گندے لوگ ہیں ان کی بات گندی ہے، لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک سچ کی وجہ سے 100 جھوٹ کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اور یہ خوف اور یہ کبھی جو پیدا ہوتی ہے یہ اللہ رب العالمین نے انہیں نیک اور صالح بنایا، تو انسانوں کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جو فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ بلندی کی دلیل ہے، اس لیے اللہ نے کہا فسجد وقترب، سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ اذا کان ساجد، بندہ سب سے زیادہ اللہ سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، لہذا سجدہ کرنا چاہیے۔ اور رات کی نمازوں میں جو لوگ لمبا سجدہ، لمبا رکوع، لمبا قیام کرتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف فرمائی، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ شخص جو اللہ کی عبادت و اطاعت میں مشغول ہوتا رات کی تاریکیوں میں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، لمبے سجدے اور قیام یہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا سبب ہے اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ فرشتے بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، بعض فرشتے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، بعض فرشتے جو سجدے میں ہیں، بعض فرشتے رکوع میں ہیں، اور قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی تو کہیں گے ما عبدناک حق عبادت، جیسی عبادت کرنی چاہیے اللہ ہم نے ایسی عبادت نہیں۔ اور فرشتوں کی غذا جو تسبیح و تحلیل ہے، جس طرح ہم کھانا پانی کھاتے ہیں فرشتوں کی غذا تسبیح و تحلیل ہے، یہ ان کی غذا ہے، ہمیں بھی تسبیح و تحلیل اور تقدیس بیان کرنی چاہیے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ سُبْحَانَ القدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان القدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور یہ تعلیم آپ نے خواتین کو بھی دی تھی، جیسا کہ یسیرہ رضی اللہ عنہا کی روایت ترمذی میں ہے، جو مہاجرات میں ہیں، جو سب سے پہلی ہجرت کرنے والی عورتوں میں،
آپ نے فرمایا علیکن بالتسبیح والتقدیس، اللہ کی پاکی بھی بیان کرو اور اللہ کی عظمت بھی بیان کرو، اللہ کی تقدیس بیان کرو. اور آپ نے فرمایا واقعنا الانامل، انگلیوں کو پوروں پر ایسے ایسے تسبیح کرو، ایسے کنکر کے اوپر نہیں. کنکر پر اگر کوئی آدمی مجبور ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن سنت یہی ہے تسبیح تحلیل کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنطِقَاتٌ، ان سے سوال کیا جائے گا اور ان سے بلوایا جائے گا، قیامت کی گواہی دے گا. تو آج کے مسائل کو میں نے اختصار کے سامنے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام اس بات سے اور اس در سے اللہ فائدہ پہنچائے گا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری غلطیوں کو دور فرمائے. اور جو فرشتے اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، ساتوں آسمان اللہ کے خوف سے کانپتا ہے اور زمین اللہ کے خوف سے کانپتی ہے، یہاں تک کہ سورج اور چاند بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں بھی وہ خوف عطا فرما، اپنی خشیت عطا فرما، اپنی عظمت و کبریائی ہمارے دلوں میں پیدا فرما. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، اگر یہ کلام کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پانچ ہو جاتا. لیکن ایک ہم ہیں کہ رات دن قرآن پڑھنے اور سننے کے باوجود بھی ہمارا دل متاثر نہیں ہوتا. گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، لہذا گناہوں کو دور کرنے کے لیے توبہ اور استغفار کیا جائے اور اپنے اعمال کی اصلاح کی جائے. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.